صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع فرما بردار موجود ہے، زندہ ہے. کوئی ایسی جسارت کرے گا جس سے کوئی پہلو نکلے گا توہین کا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی پاکیزہ و مطہر و منزہ اعلیٰ عرف جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم وعلیہم اجمعین کا توہین کا پہلو نکلے گا. ہمیں میدانوں میں پاؤ گے، ہم گردنیں کٹوائیں گے، ہم جان کے نذرانے پیش کریں گے، ہم خون سے سڑکوں کو رنگین کر دیں گے، ہم 53 کو دہرائیں گے، ہم 77 کو دہرائیں گے، ہم مشرف کے دور کو دہرائیں گے اور سر نگو نہیں ہوں گے. انشاءاللہ آج بھی سر بلند ہیں اور کل بھی سر بلند ہوں گے اور کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ سر بلند ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں جامعہ فاروقیہ اور ان کی تمام کاوشیں جو سماجی حوالے سے ہیں اور جو دینی حوالے مذہبی حوالے سے ہیں، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ہم ان کے بازو بن جائیں اور ہمیں اللہ رب العزت قیامت کے دن انہی کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اٹھائے اور ہم جامعہ کے معاون بن کر، ہم خادم بن کر، ہم نوکر بن کر، رضاکار بن کر جامعہ کی خدمات کو نہ صرف ہم سراہتے ہیں بلکہ جامعہ کی خدمت ایک حقیقت ہے، اظہر من الشمس ہے جو چھپائے چھپ نہیں سکتی، اور جو کہے کہ یہ بات مشکوک ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ اپنے عقل کا علاج کرے. اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ جڑے رہنے، جامعہ کے ساتھ جڑے رہنے اور اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے. اگر ہم جامعہ کے ساتھ جڑے رہے، اپنے اکابر کے ساتھ جڑے رہے تو پھر مطمئن رہیے کہ نہ تو ہمارے ایمان کو کچھ ہو سکتا ہے، نہ ہمارے نظریات میں کوئی کمزوری آ سکتی ہے، نہ ہمارے اقدام میں کوئی لغزش آ سکتی ہے. جڑے رہنے میں برکت ہے. اللہ ہمیں جوڑے رکھے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ مجلس احرار اسلام پاکستان کے مرکزی رہنما مولانا قاری جمیل الرحمن بہلوی صاحب خوبصورت باوقار گفتگو فرما رہے تھے. میں مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمیں بارگاہ رسالت کے جانثاران حضرات صحابہ کرام کی مدحت سنائیں. جناب حافظ عبدالرحمن مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب محبت عقیدت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. ہاں ہاں اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، یعنی کہ سب کے مولا ابو بکر ہے. سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، یعنی کہ سب کے مولا ابو بکر ہے.
رتبہ بڑا، ان کا رتبہ بڑا، ان کا رتبہ بڑا، ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء۔ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے ذکر صحابہ، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ آؤ قصہ سناؤ تمہیں غار کا، یار کی گود میں تھا وہ سر یار کا۔ آؤ قصہ سناؤ تمہیں غار کا، آؤ قصہ سناؤ تمہیں غار کا، یار کی گود میں تھا وہ سر یار کا۔ یوں ہی چلتا رہا، یوں ہی چلتا رہا، یوں ہی چلتا رہا، یوں ہی چلتا رہا پیار کا سلسلہ۔ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے ذکر صحابہ، میں نے ذکر صحابہ، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ہاں ہاں، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ دین احمد پہ یہ جس نے احسان کیا، آ کے دروازہ کعبے کا کھلوا دیا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ دین احمد پہ یہ جس نے احسان کیا، دین احمد پہ یہ جس نے احسان کیا، آ کے دروازہ کعبے کا کھلوا دیا، آ کے دروازہ کعبے کا کھلوا دیا۔ وہ عمر ہے مراد حبیب خدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ہاں ہاں، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ان کو رضی اللہ عنہ، ان کو رضی اللہ عنہ، ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ہاں ہاں، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ فرق یوں حق و باطل میں کرتا رہا، اس کے سائے سے شیطان ڈرتا رہا۔ فرق یوں حق و باطل میں کرتا رہا، فرق یوں حق و باطل میں کرتا رہا، اس کے سائے سے شیطان ڈرتا رہا۔ پھر لقب اس کو فاروق اعظم ملا، پھر لقب اس کو فاروق اعظم ملا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ہاں ہاں، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ان کو رضی اللہ عنہ، ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس کلام کا آخری شعر مقطع پیش کر رہا ہوں، آپ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ شان والا ہے زینی میرا مرتضی، شوہر فاطمہ اور شیر خدا۔ شان والا ہے زینی میرا مرتضی، شان والا ہے زینی میرا مرتضی، شوہر فاطمہ اور شیر خدا۔ مصطفیٰ
کی کیا بات ہے ان کو رضی اللہ خود خدا نے کہا ان کو رضی اللہ خود خدا نے کہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں نے ذکر صحابہ میں نے ذکر صحابہ میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ حافظ عبد الرحمن مدنی بڑے ہی خوبصورت انداز میں ذکر صحابہ کر رہے تھے اور یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ کا ذکر اللہ کی حمد اللہ کے نام کو بلند کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہماری اذان آقا کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہماری نماز آقا پر درود کے بغیر مکمل نہیں ہماری دعا آقا کے درود کے بغیر قبولیت کے قریب نہیں جاتی اسی طرح آقا پر جن لوگوں نے اپنی جانیں نچھاور کی جنہوں نے آقا کے ہر حکم پہ لبیک کہا ذرا بلند آواز سے بتلائیے وہ کون تھے ذرا بلند آواز سے کہیے ذرا اور اونچی آواز سے کہیے آقا کے ہر حکم کو ماننے والے کون آقا کی ہر ادا کو محفوظ کرنے والے کون آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کرنے والے کون آقا نے وضو کیا اس وضو کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالنے والے کون وہ ایک مکہ کا کافر آیا تھا ایک سردار آیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ کے میدان میں اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا آپ کے جانثاروں کو دیکھا جا کے مکہ والوں کو کہنے لگا کہ اے لوگو میں نے کسرا کی بادشاہی بھی دیکھی ہے میں نے قیصر کا تمتراک اور اس کے بادشاہوں کی کر و فر بھی دیکھی ہے لیکن محمد کے جانثاروں جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا میں دیکھ کے آیا ہوں وہ بولتا ہے تو دوڑ پڑتے ہیں اس کی ایک آواز پہ گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ذرا بتلائیے کون بلند آواز سے کون صحابہ اور اس نے کہا میں نے دیکھا ہے اس کو چھینک آتی ہے تو ناک سے نکلنے والی ریچھ زمین پہ نہیں گرتی یہ محمد کے جانثار ہیں جو اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے ہیں یہ کون تھے ذرا بلند آواز سے کہیں کون تھے صحابہ ہمیں دین جن کے واسطے سے پہنچا وہ کون قرآن جنہوں نے امت تک پہنچایا وہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کی ایک ایک ادا جنہوں نے ہم تک پہنچائی وہ کون صحابہ کا ذکر بھی ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے اسی تذکرے کے لیے ہم سب جمع ہیں میں قبل اس کے کہ حضرت کو دعوت دوں ہمارے جو طلبہ کرسیوں پہ بیٹھے میں ان سے کہوں گا کہ وہ آگے قالین پہ تشریف لائیں کرسیوں کو اپنے مہمانوں کے لیے خالی چھوڑ دیں تمام طلبہ جو کرسیوں پہ بیٹھے وہ فوری طور پر آگے جگہ موجود ہے قالین بچھی ہوئی ہے یہاں پر آ کر بیٹھے اور کرسیاں مہمانوں کے لیے خالی کر دیں جلدی سے تمام طلبہ جو میری آواز کو سن رہے ہیں وہ آگے قالین پر آ جائیں اور کرسیاں مہمانوں کے لیے خالی چھوڑ دیں اور مہمانان گرامی سے درخواست ہے کہ وہ فوراً اپنی اپنی نشستوں پر کرسیوں پر براجمان ہو تاکہ آپ کو اطمینان کے ساتھ یہ خوبصورت محفل سننے کا موقع مل سکے ہمارے پاس مہمانان گرامی ایک بہت طویل ان کی فہرست ہے اور مہمانان گرامی تشریف لا
جا چکے ہیں، کچھ پہنچنے والے ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج کی یہ محفل اور آج کی یہ کانفرنس بھی ہمیشہ کی طرح یادگار ہوگی، تاریخ ساز ہوگی۔ میری درخواست ہوگی آپ تمام حضرات توجہ سے اطمینان کے ساتھ آخر تک بیٹھیں۔ اب میں دعوت دینے لگا ہوں اس حضرت سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے اس محفل میں سالہ سال سے آنے والے معروف نعت خوان جناب منور شاہین صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کو اللہ کے نام سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے منور کریں، روشن کریں، معطر کریں۔ یہ خود بھی منور ہیں اور انشاءاللہ ان کے کلام سے ہماری یہ محفل بھی منور ہوگی۔ جناب منور شاہین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات اقدس پر محبت سے، شوق سے، عقیدت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک مرتبہ بلند آواز میں کہہ دے سبحان اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، کمال آیا، کمال آیا۔ تیری دعائیں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ تیری دعائیں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، کمال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ غرور میاں کا توڑ ڈالا، غرور میاں کا توڑ ڈالا، دکھا کے ایمان والا جذبہ۔ جو حبشیوں میں غلام تیرا، جو حبشیوں میں غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ جو حبشیوں میں غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، کمال آیا، کمال آیا۔ لقب جو صدیق تیرا تیرا، میرا سب سے ہے تیرا پیرا۔ نبی کی شادی میں پہ جیسے تجھ کو
معاویہ صاحب کی ترجمانی کریں گے. ذرا محبت سے کہہ دو نا سبحان اللہ. شجاع آباد والوں یہ محبت کا مجمع ہے, محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان, آج کافر بھی ہے لرزاں. عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا, کمال آیا, کمال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. السلام علیکم. رسول مکرم کی دنیا عجیب تھی, رسول مکرم کی دنیا عجیب تھی. یہ دردی بھی قائم انہی کی سبب سے ہے. محمد ہے محبوب کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے محمد ہے محبوب کون و مکان. وہ شان دو عالم وہ جانے جہاں ہے. خدا نے بنایا ایسا بنایا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے ان کو سجایا ہے. جناب منور شاہین صاحب خوبصورت کلام سنا رہے تھے. اب میں بلا تاخیر درخواست کرتا ہوں جامعہ فاروقیہ شجاع آباد کے مدیر شیخ الحدیث وفاق المدارس العربیہ پاکستان جنوبی پنجاب کے ناظم اور ہماری آج کی اس محفل کے روح رواں شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اللہ رب العزت نے ان کو صحت عطا فرمائی. گزشتہ پروگرام میں جب ہم یہاں بیٹھے تھے تو اس وقت غالباً یہ ہسپتال کے اندر تھے. اللہ نے نئی زندگی بخشی اور اس لیے بخشی کہ اللہ کے نام کی سربلندی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے, آقا کے صحابہ و اہل بیت کے نام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے. انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا. دین اسلام کی خدمت, ترویج و اشاعت اور علم دین کی اشاعت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے. میں درخواست گزار ہوں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب سے کہ وہ اپنے پرنور خطاب کا آغاز فرمائے. بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, شان صحابہ, شان اہل بیت, شان اولیاء اللہ, علماء دیوبند اور ہماری پہچان ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نعرہ لگاتے ہیں تو جواب میں ہم نے کہنا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ. ہمیں آقا سے بھی محبت ہے, آقا کے نام سے بھی محبت ہے. ذرا بلند آواز سے جواب دیجئے گا. نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر ولي الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى في موضع آخر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أمان لأصحابي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وختم بي النبيون وأرسلت إلى الخلق كافة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام حضرات، تمام حاضرین، تمام سامعین، میرے ساتھ مل کر بلند آواز کے ساتھ آقا انعامدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دربار میں ہدیہ درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام حضرات مشائخ عظام، علماء کرام، بزرگان دین، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، دور دور سے سفر کر کے تشریف لانے والے محبان رسول اور کلمہ گو بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور فضل اور شکر ہے کہ اس سٹی چوک پر اللہ نے ایک بار زندگی میں پھر
ہماری اور آپ کی ملاقات کروائی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جامعہ فاروقیہ شجاع آباد کے زیر انتظام یہ سالانہ تذکرہ خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت صحابہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ میں بحیثیت خادم اور منتظم اس کانفرنس میں تشریف لانے پر آپ پورے مسلمان بھائیوں کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے مہمانان گرامی جو تشریف لا چکے، بعض تشریف لا رہے ہیں، ان کے بھی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس دینی سلسلے کو قیامت تک قائم و دائم فرمائے، جاری اور ساری رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے آج کی اس اجتماع کے عنوان کے حوالے سے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ مجھے قرآن کریم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قرآن میں تین چیزوں کی مجھے ترتیب نظر آتی ہے، اور وہ ترتیب جا بجا قرآن کریم میں موجود ہے، جو میرے اور آپ کے عقیدے کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ اندازہ لگائیے اللہ نے کیا ترتیب قائم کی۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، دوسری جگہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ مجھے ان آیات میں اور قرآن کی باقی آیات میں ایک اللہ رب العزت کا نام ملتا ہے، اللہ کا تذکرہ ملتا ہے، اللہ کی توحید ملتی ہے، اللہ کی صفات نظر آتی ہیں، میرے رب ذوالجلال کی خالقیت و مالکیت اور کمال نظر آتا ہے۔ اور دوسرا مجھے میرے آقا دو جہاں کے سردار، ختم المرسلین، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، ختم نبوت کا تاج سجانے والے دو جہاں کے سردار، اولین کے سردار، آخرین کے سردار، سید الاولین، سید الآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نظر آتا ہے۔ جہاں مجھے اللہ کا تذکرہ نظر آتا ہے وہی مجھے نبی کا تذکرہ نظر آتا ہے، اور جہاں مجھے نبی کا تذکرہ نظر آتا ہے وہی مجھے نبی کے صحابہ کا تذکرہ نظر آتا ہے۔ قرآن کی ترتیب یہی بتاتی ہے۔ میرے اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کا اسم محمد سب بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، بولو بولو بولو، صلی اللہ۔ اسی ضرورت کی برکت سے مجلس قبول، اسی ضرورت کی برکت سے آپ کا آنا قبول، اسی ضرورت کی برکت سے اجتماع قبول، اسی ضرورت کی برکت سے گناہ معاف، اسی ضرورت کی برکت سے درجے بلند، اسی ضرورت کی برکت سے جنت کا حصول، اسی ضرورت کی برکت سے طالب علم کو علم ملے گا، اسی ضرورت کی برکت سے تاجر کو رزق ملے گا، اسی ضرورت کی برکت سے بیمار کو شفا ملے گی، اسی
درود کی برکت سے پریشان کی پریشانی دور ہوگی، اسی درود کی برکت سے میت کی مغفرت ہوگی، اسی درود کی برکت سے تجھے عزت ملے گی، اسی درود کی برکت سے مجھے عزت ملے گی، اسی درود کی برکت سے ہمیں عظمت ملے گی، اسی درود کی برکت سے ہمیں رفعت ملے گی، اسی درود کی برکت سے حضور کی شفاعت ملے گی، اسی درود کی برکت سے جنت میں حضور کا پڑوس ملے گا، اسی درود کی برکت سے حضور علیہ السلام کا قرب ملے گا، اسی درود کی برکت سے اللہ کا قرب ملے گا، اسی درود کی برکت سے اللہ کی رحمت ملے گی، اسی درود کی برکت سے ولایت ملے گی، اسی درود کی برکت سے زہد ملے گا، اسی درود کی برکت سے تقوی ملے گا، اسی درود کی برکت سے دنیا بنے گی، اسی درود کی برکت سے قبر بنے گی، اسی درود کی برکت سے آخرت بنے گی، اسی درود کی برکت سے ملک آباد ہوگا، اسی درود کی برکت سے گھر محفوظ ہوگا، اسی درود کی برکت سے امن ملے گا، اسی درود کی برکت سے استحکام ملے گا، اسی درود کی برکت سے خوشحالی ملے گی، اسی درود کی برکت سے اللہ کی نصرت ملے گی، اسی درود کی برکت سے دنیا میں اسلام آئے گا، اسی درود کی برکت سے دین کا بول بالا ہوگا، کفر کا بالا ہوگا، سب سو صلی اللہ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ہمارے مجاہد بھائی، اللہ ان کی عمر میں بہت برکت نصیب فرمائے، ماشاءاللہ بہت باصلاحیت ہے۔ مفتی محمد طیب صاحب، میں تو اکثر ان سے کہتا ہوں اب ہم ریٹائر ہو گئے، اب آپ کی خطابت اور آپ کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ شوق و ذوق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے دونوں عزیز بہت محنت کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں صبح سے لے کر رات گئے تک مفتی محمد طیب صاحب، مولانا محمد عمیر صاحب، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں مجھے قرآن میں اللہ کا تذکرہ ملتا ہے، حضور کا تذکرہ ملتا ہے، 7 صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے، دین کے لیے یہ تینوں مقدس شخصیات ذریعہ ہیں، اللہ دین دینے والے ہیں، حضور دین اللہ سے لینے والے ہیں، صحابہ اس دین پہ عمل کر کے دکھانے والے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کا 4 بار ذکر کیا، جب بھی ذکر کیا 7 صحابہ کا ذکر کیا، فرمایا محمد الرسول اللہ، سارے بولو گونج کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا اسم گرامی محمد، پھر لفظ اللہ آیا، اور پھر اس کے بعد والذین معہ صدیق کا تذکرہ، توجہ کیجئے، والذین معہ، میں نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی غنیت الطالبین پڑھی، شیخ نے مجھے بتلایا کہ والذین معہ میں صدیق کا تذکرہ ہے، اشداء علی الکفار میں فاروق کا تذکرہ ہے، رحماء بینہم میں عثمان کا تذکرہ ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میں علی المرتضی کا تذکرہ ہے۔ تو ترتیب یوں بنی، اللہ نے اپنا تذکرہ کیا، اپنے حبیب کا تذکرہ کیا، صحابہ کا تذکرہ کیا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں سمجھایا، فرمایا دیکھو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، میرے نبی، میرے محبوب، میرے حبیب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی کیا ہے؟ شاہد کا معنی، توجہ رہے میری طرف، تھوڑی دیر بات کروں گا، زیادہ دیر بات کر نہیں سکتا، توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، میرے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔
حضور گواہ بن کے آئے، اللہ میاں میرے آقا کس چیز کے گواہ ہیں، کون سا مقدمہ ہے، گواہی کون سی ہے؟ توجہ رہے میری طرف۔ مفسرین کہتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا اے شاہدا علی الوہیتہ، شاہدا علی الوہیتہ، پوری دنیا دیکھ لے، پوری دنیا سن لے، پوری دنیا سمجھ لے، میرا رب کہتا ہے پوری کائنات کو بتلا دو، پوری کائنات کا خالق میں اللہ ہوں، گواہ میرے نبی ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ اگر آپ سمجھتے تو سبحان اللہ کہتے۔ خالق کون؟ بلند آواز سے جواب دو، خالق کون؟ بلند آواز سے سارے بولو، اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر نصیب ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، بلند آواز کے ساتھ بلاؤ، اللہ کو پکارو، وہ جواب دیتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، میرے نبی میں نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ کون گواہ؟ کس کے گواہ؟ آپ سے پوچھتا ہوں خالق کون ہے؟ بولو بولو، گواہ میرے آقا۔ مالک کون ہے؟ بولو، مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور گواہ میرے آقا رازق اللہ، گواہ میرے آقا معبود اللہ، گواہ میرے آقا مسجود اللہ، گواہ میرے آقا حاجت روا اللہ، گواہ میرے آقا مشکل کشا اللہ، گواہ میرے آقا نظر و نیاز کے لائق میرا اللہ، گواہ میرے آقا لوگوں طواف کے لائق اللہ، گواہ میرے آقا سجدے کے لائق اللہ، گواہ میرے آقا قربانی کے لائق اللہ، گواہ میرے آقا گواہ ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا ہے، توحید ثابت ہوگی حضور کی برکت سے، ہمیں توحید ملی بواسطہ نبی ملی، ہمیں توحید ملی بواسطہ محمد ملی، ہمیں توحید ملی بواسطہ رسول اللہ ملی۔ حضور نہ ہوتے توحید نہ ملتی، حضور نہ ہوتے اللہ کی معرفت نہ ملتی، حضور نہ ہوتے اللہ کی پہچان نہ ملتی، حضور نہ ہوتے نماز نہ ملتی، حضور نہ ہوتے روزہ نہ ملتا، حضور نہ ہوتے حج نہ ملتا، حضور نہ ہوتے زکات نہ ملتی، حضور نہ ہوتے طواف نہ ملتا، حضور نہ ہوتے اللہ کی ضربیں نہ ملتی، حضور نہ ہوتے تو دنیا کے اندر رب کی پہچان نہ ملتی۔ ہمیں جو ملا ہے ہمیں کس نے دیا؟ اللہ سے لے کر حضور نے دیا۔ اس لیے حضور سے بڑا محسن کوئی نہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، آسمان کس نے بنائے؟ بتاؤ کس نے بنائے؟ گواہ کون ہے؟ کون ہے گواہ؟ حضور گواہ ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین اللہ نے بنائے بغیر عمد ترونہا، ان پورے آسمانوں کی چھت کے نیچے تمہیں کوئی پلر نظر نہیں آتا، تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آتا، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کس نے بتایا؟ میرے آقا نے بتایا۔ جنت حق ہے، کس نے بتایا؟ بولو بولو بولو، حضور نے بتایا۔ جہنم حق ہے، حضور نے بتایا۔ اللہ کا تذکرہ اور اللہ کی وحدانیت کا مقدمہ ثابت ہوتا ہے حضور کی گواہی کے ساتھ، اللہ کے نبی کی گواہی کے ساتھ۔ خدا کی قسم جو لوگ حضور کی رسالت کے بغیر توحید ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ توحید کسی کام کی نہیں جس کے ساتھ رسالت نہ ہو، جس کے ساتھ ختم نبوت نہ ہو، جس کے ساتھ رسول اللہ کی رحمت نہ ہو۔ اس لیے کہ ہمیں سب کچھ دینے والے ہمارے آقا ہیں۔ رب کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان بھی وہی قبول جس میں رسول پر ایمان، توحید وہی قبول جس کے ساتھ رسالت پر ایمان۔ قرآن کہتا ہے
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اکیلے اللہ پہ نہیں، حضور پہ بھی ایمان لاؤ. جنت صرف اللہ کو ماننے سے نہیں ملے گی، حضور کے دروازے پہ آنا پڑے گا، رسول اللہ کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ ایسے عظیم رسول ہیں جن تذکرے سے قرآن کا کوئی صفحہ خالی نہیں ہے. قرآن کا کوئی صفحہ خالی نہیں، قرآن کی کوئی سورت خالی نہیں. میرے اللہ نے کسی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی، کبھی نہیں اٹھائی، لیکن میرے نبی کی باری آئی تو میرے اللہ نے قسم اٹھا لی. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. محبوب محمد سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی زندگی کی قسم، مجھے آپ کی زندگی کی قسم. حضور کے لیے قسمیں اٹھائی، حضور کی قسم اٹھائی، حضور کے لیے قسمیں اٹھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ کی توحید کو حضور ثابت کر رہی ہے. حضور کی رسالت کا مسئلہ آیا، فرمایا میں گواہی بھی دوں گا، صحابہ سے گواہی دلواؤں گا. میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین محمد، مجھے آپ کی اسم گرامی یاسین کی قسم. حضور فرماتے ہیں میرے 10 نام ہیں، میرا ایک نام طٰہٰ بھی ہے، میرا ایک نام یاسین بھی ہے. والقرآن المجید، یاسین. حضور مجھے آپ کی قسم، قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ سچے نبی ہیں. قسم اٹھا لی میرے اللہ نے اپنے نبی کے لیے. کسی عورت نے تانا دیا تھا محمد کو، محمد کا خدا چھوڑ گیا. اپنے رب نے پھر قسمیں اٹھا لی، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. محمد اب مجھے آپ کے چہرے کی قسم، محمد مجھے آپ کے مکھڑے کی قسم، محمد مجھے آپ کے پرنور چہرے مبارک کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے آپ کی رات کی تاریکی جیسی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی. نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہ بیزار ہوا. قسم اٹھا لی، قسم اٹھا لی. ایسا نبی. کسی نے کہا تھا یہ تو دیوانے ہیں، جیسے آج لوگ کر رہے ہیں، تو قرآن نے پھر قسم اٹھا لی. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون. مورخ کے قلم کی قسم، شاعر کے قلم کی قسم، رائٹر کے قلم کی قسم، رب کے تقدیر کی قلم کی قسم. میرے حبیب آپ پر تو رب کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہو سکتے. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون. قسم اٹھا. تفصیل کا موقع نہیں، اگر میں ان قسموں کو کھولوں تو قرآن کی مجھے سند ملتی ہے. ان قسموں میں قرآن کی سند ملتی ہے. مجھے جبریل کا تذکرہ ملتا ہے، مجھے صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے، مجھے رسول اللہ کا تذکرہ ملتا ہے. نعمتیں ایسی عطا کر دی.
فرمایا کوئی کسی کی نگرانی میں، کوئی کسی کی نگرانی میں. میرا محبوب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا محمد بچپن سے لے کر وصال تک مجھ رب کی نگرانی میں ہے. میں رب خود تربیت کرتا ہوں، خود تعلیم دیتا ہوں، خود سبق پڑھاتا ہوں، خود کھانا سکھاتا ہوں، خود پینا سکھاتا ہوں، خود چلنا سکھاتا ہوں، خود میں تزکیہ کرتا ہوں. میں تمام اپنے نبی کے کاموں کا خود استاد ہوں. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. مجھے نبی کی تعریف کرنے کے لیے دوڑوں کی ضرورت نہیں ہے. میرے سامنے اللہ کے قرآن کے 30 پارے موجود ہیں. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. میرے نبی فتح آپ کے لیے، مکہ آپ کے لیے، طائف آپ کے لیے، مغفرت آپ کے لیے، عصمت آپ کے لیے، گناہوں سے حفاظت آپ کے لیے، طہارت آپ کے لیے، پاکیزگی آپ کے لیے، میرے حبیب نعمتیں آپ کے لیے، ہدایت آپ کے لیے، صراط مستقیم بھی آپ کے لیے. تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. مجھے تو سارے قرآن میں اللہ کا تذکرہ ملتا ہے، نبی کا تذکرہ ملتا ہے، ساتھ صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے. پورا قرآن حضور کی تعریف ہے، پورا قرآن نبی کے صحابہ کی تعریف ہے، پورا قرآن اللہ کی توحید ہے. اس لیے میں توحید میرا بنیادی عقیدہ ہے، اس میں میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. رسالت میرا بنیادی عقیدہ ہے، ختم نبوت میرا بنیادی عقیدہ ہے. اور سنو، صحابہ کی عدالت بھی میرا بنیادی عقیدہ ہے، اس پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اللہ وحدہ لا شریک ہے. حضور خاتم النبیین، خاتم المعصومین ہے. وہ اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک. میرے آقا اپنی اطاعت میں وحدہ لا شریک، اور صحابہ ہدایت میں وحدہ لا شریک. صحابہ جیسے کسی کو ہدایت نہیں ملتی. بات دور نکل گئی. حضور گواہ ہیں. اب حضور کی نبوت 1,24,000 انبیاء کی نبوت کی شہادت کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے. اللہ کہتے ہیں میری توحید کی گواہی میرے نبی نے دی. 14ویں صدی کے مسلمان کو ضرورت پیش آئے گی اللہ کے نبی کی رسالت کی بھی کوئی گواہی دے، حضور کی ختم نبوت کی بھی کوئی گواہی دے. فرمایا اس کا بھی میں انتظام کر رہا ہوں. اللہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کل دن ہوگا قیامت کا، آدم علیہ السلام کے خلاف استغاثہ ہوگا، نوح علیہ السلام کے خلاف استغاثہ ہوگا، نبیوں کے خلاف ان کی امتیں جھوٹا استغاثہ دائر کر دیں گی. نوح علیہ السلام کی امت کہے گی الہ العالمین نوح نے تو نبوت پہنچائی ہی نہیں تھی، مکر جائیں گے. جھوٹے مدعی ہر دور میں رہے، قیامت میں جھوٹے دعوے ہوں گے. اللہ کی عدالت ہوگی، اعلان ہوگا نوح سب کو علیہ السلام. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. نوح جلدی کرو، گواہ لاؤ، تم نے نبوت پہنچا دی تھی. رب کعبہ کی قسم، صرف میرے آقا کی بات نہیں، جب
جب موسیٰ پہ آن پڑے گی، جب عیسیٰ علیہ السلام پہ آن پڑے گی، جب نبیوں پہ آن پڑے گی، گواہ مانگے جائیں گے تو سب کی نظریں، نبیوں کی نظریں کس پر ہوں گی؟ ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، علی پر، طلحہ پر، زبیر پر، سعد پر، سعید پر، عبد الرحمن ابن عوف پر، حضرت زید پر، بلال حبشی پر، ابو ذر پر، حضرت انس پر، حضرت ابو ہریرہ پر نظریں پڑیں گی، عبداللہ بن زبیر پر نظریں پڑے گی، حسن پر، حسین پر، امیر معاویہ پر نظر پڑے گی، پیغمبر کی جماعت پر اعلان ہوگا گواہ لاؤ، نبی کہیں گے ہمارے گواہ نبی کے صحابہ۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ کون گواہی دیں گے؟ بولو بولو، نبی کے صحابہ۔ سبحان اللہ، نبی کے صحابہ گواہی دیں گے۔ قرآن کہتا ہے حضور بھی گواہ، صحابہ بھی گواہ، اور کیوں نہ ہو؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی امتیں تھیں، میرے نبی کے صحابہ خیر الامم ہیں۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، یہ خیر الامم ہے، یہ التائبون ہے، العابدون ہے، السائحون ہے، الراکعون ہے، الساجدون ہے، الآمرون بالمعروف ہے، الناہون عن المنکر ہے، یہ سارے یا ایھا الذین آمنوا ہے، یہ اولئک ہم الراشدون ہے، یہ اولئک ہم المفلحون ہے، یہ اولئک ہم المتقون ہے، یہ وہ ہے جو خشیت والے، یہ وہ ہے جو تقوی والے، یہ وہ ہے جو زہد والے۔ ان کا مقام بڑا بڑا، ان کا مقام بڑا اونچا، نبی بھی شان والے، کہو صحابہ بھی سارے شان والے، نبی بھی مقام والے، صحابہ بھی مقام والے۔ ذکر اکٹھے اکٹھے، اللہ کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہے، صحابہ کا ذکر ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، میری طرف دھیان رہے، توجہ رہے۔ حضور کا واسطہ درمیان سے ہٹا دو، نہ قرآن بچتا ہے، نہ توحید بچتا ہے، نہ قیامت کا عقیدہ بچتا ہے، نہ دین بچتا ہے۔ اس لیے حضور ہمارے دین کی اساس، حضور کی حدیث ہمارے دین کی اساس، ہمیں تو سب کچھ حضور نے دیا ہے۔ ہم تو بت پرست تھے، ہمیں موحد حضور نے بنایا۔ ہم تو ناپاک تھے، ہمیں پاک حضور نے بنایا۔ دنیا حرام کھاتی تھی، حلال میرے آقا نے کھلایا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ فَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ حضور کا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، صحابہ کا ذکر۔ رب جب بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں ساتھ صحابہ کا ذکر کر دیتے ہیں۔ حضور کو نکالو گے کچھ نہیں بچتا، اور صحابہ کو دین سے نکالو گے تو تب بھی دین کی عمارت گر جاتی، کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے کہ میرے آقا کو نماز پڑھتے صحابہ نے دیکھا، روزہ رکھتے صحابہ نے دیکھا، حج کرتے صحابہ نے دیکھا، زکات دیتے صحابہ نے دیکھا، صدقہ کرتے صحابہ نے دیکھا، ذکر کرتے صحابہ نے دیکھا، خطبہ کر دیتے صحابہ نے دیکھا۔ حضور امام ہے، مخمدی صحابہ، حضور کمانڈر ہے، سپاہی صحابہ، حضور حکمران ہے، وزیر صحابہ، مشیر صحابہ، حضور علیہ السلام کرسی اقتدار پر ہے، بیروکریسی صحابہ، افسران صحابہ، حضور کی پولیس صحابہ، حضور کی فوج صحابہ، حضور کی کابینہ صحابہ، حضور کی پارلیمنٹ صحابہ، حضور کی شورا صحابہ، حضور کے مقتدی صحابہ، حضور کے گواہ صحابہ، پیغمبر کے نکاح کے گواہ صحابہ، پیغمبر کی
ازواج کے پیغمبر کی بنات کے نکاح کے گواہ صحابہ، حضور دولہا ہے، باراتی صحابہ، حضور سسر ہے، اس سسر میں میکے صحابہ، ولیمہ کرنے والے صحابہ، دعوت کھلانے والے صحابہ، حضور مہمان ہے، میزبان صحابہ، حضور میزبان ہے، مہمان صحابہ۔ نعرہ تکبیر، گواہان نبوت کون کہیں صحابہ، گواہان نبوت کون، گواہان نبوت کون، گواہان اسلام کون، ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیجئے، گواہان نبوت کون، بلند آواز سے گواہان نبوت کون، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ نماز ہمیں صحابہ سے ملی، روزہ ہمیں صحابہ سے ملا۔ کیوں بھائی تم میں سے کسی نے حضور کو دیکھا؟ بتاؤ، یہ سارا دین ہمیں کس کے واسطے سے ملا؟ اور ایک اور بات کرتا ہوں، اللہ نے دنیا کو بتانے کے لیے بعض احکام ایسے بنائے جو پہلے صحابہ کو دیے پھر اپنے نبی کو دیے۔ یہ علماء موجود ہیں ماشاءاللہ، خانقاہ بہلویہ کے سجادہ نشین حضرات بہلوی صاحبان، مولانا عبد الرحمن صاحب، مولانا عبد الرحمن بہلوی صاحب بھی تشریف فرمائے، قاری جمیل الرحمن صاحب بھی تشریف فرمائے، جامعہ فاروقیہ کے اساتذۃ الحدیث یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھو۔ نماز آئی پہلے حضور پر، پھر صحابہ کو ملی، روزہ آیا پہلے حضور کو، پھر صحابہ کو ملا، حج آیا پہلے حضور کو، پھر صحابہ کو ملا، تمام دین پہلے حضور کو، پھر صحابہ کو ملا۔ لیکن دین کی ایک بڑی پہچان آذان ہے، جب آذان کی باری آئی تو اللہ نے آذان پہلے صحابہ کو دی پھر حضور کو دی، پہلے صحابہ کو دی۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ اور 7 صحابہ، حضرت عمر بھی شامل ہیں، خواب دیکھا، آذان کے لیے فکر مند تھے، نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلائے۔ حضور مشورہ کر رہے تھے، اللہ نے 2 فرشتے بھیج دیے ان صحابہ کے پاس، انہوں نے کہا ہم تمہیں سکھاتے ہیں لوگوں کو کیسے بلانا ہے۔ آذان کی تلقین کی، ماشاءاللہ ہمارے مخدوم مہمان خطیب اسلام، خطیب قرآن حضرت مولانا قاری محمد ادریس اجمل صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ میں بات ختم کرتا ہوں، میں خوش آمدید کہتا ہوں قاری صاحب کو، توجہ رہے۔ فرمایا کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، پوری آذان۔ عبداللہ بن زید آئے حضور کے پاس، حضرت میں نے خواب دیکھا، فرمایا بس یہ دین ہے، آج کے بعد جو آذان تم صحابہ نے مجھ محمد کو سنائی ہے قیامت کی صبح تک آذان وہی رہے گی، آذان وہی رہے گی۔ پہلے صحابہ کو ملی پھر حضور کو ملی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اور دنیا سمجھ لے جو حضور نے دیا وہ بھی قبول، جو صحابہ نے دیا وہ بھی قبول۔ اس لیے اب صحابہ کا بھی احترام، حضور کا بھی احترام، صحابہ کی سیرت بھی حضور کی۔ ہم اس ملک میں صحابہ کی توہین برداشت، میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں، آج پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی بات کرے تو قانون بن گیا ہے، کوئی رسول اللہ کی فوج کو بھونکتا رہے، کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے؟ بولو گستاخ کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ قانون کیوں نہیں بنتا؟ ابن فخر المحدثین مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان شہید عظمت صحابہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے مقدس خون دے کر دنیا سے چلے گئے، آج اس کی قبر سے خوشبو مہک رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، شہدائے اسلام ڈاکٹر محمد عادل خان شہید صاحب، نعرہ تکبیر۔ حکمرانوں، عادل خان شہید کا خون تم پہ قرض ہے، قرض ہے، قرض ہے۔
تمہیں یاد دلاتے رہیں گے، تمہیں یاد دلاتے رہیں گے۔ ہم اس ملک میں صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں قانون چاہیے، قانون چاہیے، دے دو قانون، ورنہ ہم چھینیں گے قانون، بنوائیں گے قانون۔ ہمیں ادب دیا گیا، بے ادبی برداشت نہیں، ایک دوسرے کی بے ادبی نہیں کرتے تو حضور اور صحابہ کی بے ادبی کیسے برداشت کریں؟ آج فراس میرے آقا کی توہین کر رہا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ مسلمانوں کے موقف کی حمایت آج کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی کر دی۔ یہ جو آزادی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے کا فلسفہ جھاڑتے تھے، اس کو بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ آزادی اور ہے، آوارگی اور ہے، آزادی چاہیے، آوارگی نہیں چاہیے۔ ہم تو پہلے سے کہتے ہیں عورت کو آزادی دو، آوارگی نہ دو۔ کچھ لوگ آزادی کے نام پر عورت کو آوارہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی آزادی نہیں چاہیے جو دل آزاری کا باعث ہو، آزادی چاہیے دل آزاری۔ فرانس میں ایک ٹیچر نے حضور علیہ السلام کی گستاخی پر مبنی خاکے کلاس روم میں بچوں کو دکھائے، اپنے شاگردوں کے سامنے حضور کی گستاخی کی۔ مسلمان ہو اور پیغمبر کی گستاخی برداشت کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے دنیا کو دکھانا تھا کہ اگر آج کوئی ابو جہل بن رہا ہے تو 14 صدیوں کے بعد کوئی معاذ اور معوذ کا وارث بھی دشمن کی سرزمین پر، کفرستان پر وہ موجود ہے۔ نعرہ تکبیر! نہ لگاؤ یار نعرے ٹھہر۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، بلند آواز سے گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ اس بچے نے اپنے استاد کو گریبان سے پکڑا، کلاس روم سے باہر آیا اور تم نے خالی نعرہ لگایا، اس نے عمل کر کے دکھایا۔ گردن کاٹی اور سر تن سے جدا کر دیا اور اس نے بتلا دیا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بتہا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ امیر شریعت فرماتے تھے یا سننے والے کان نہ رہے یا بکنے والی زبان نہ رہے۔ نکال دی اس نے زبان۔ انصاف کے دائرے داروں اور ٹھیکیداروں نے اس بچے کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ وہ فزت ورب بالکعبہ کہتے ہوئے چلا گیا، لیکن اس کے بعد فرانس کے صدر نے، جس پہ اللہ کی کروڑ مرتبہ لعنت ہو، اربوں مرتبہ گستاخ نبی پر لعنت ہو، اس نے اعلان کیا کہ ہم فرانس کی در و دیوار پر حضور کی توہین کریں گے۔ وہاں توہین شروع کر دی گئی۔ 1.5-2 ارب مسلمانوں، 58 اسلامی ملک کے حکمرانوں، یہ حضور کی توہین نہیں ہوئی، یہ تمہارے ایمان پہ حملہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بتاؤ۔ لیکن تمہارے حکمران تو بے حس ہو گئے۔ آج امریکہ کے حرام خور وزیر کہتے ہیں ہم سفارتی بیکاٹ نہیں کر سکتے، ہمیں امریکہ سے امداد بند ہو جائے گی۔ اور ڈبو تمہارا رزاق امریکہ ہوگا۔ ہم سب کا رزاق کون ہے؟ اونچی آواز سے بولو کون ہے؟ رب کعبہ کی قسم، میرا تو ایمان ہے رب ہمیں روزی بھی حضور کی برکت سے دیتا ہے۔ تم بھوکے مرتے ہو امریکہ کے بغیر، محمد کا رب محمد کی برکت سے روزیاں اتارتا ہے۔ اور میں تم سے کہنا چاہتا ہوں
کہ اگر تم رسول اللہ کے نہیں ہو تو مسلمان بھی تمہارے نہیں ہیں. اللہ کی سرزمین، اللہ کی مخلوقات بھی تم سے بیزار ہیں. ایسے رول جاؤ گے، گمنام ہو جاؤ گے کہ لوگ ابو ریحال کی طرح تمہاری قبر پہ پتھر ماریں گے. تم رسول اللہ کے گستاخوں کو کی صفائیاں دیتے ہو. مسلمانوں، تمہارے حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا. جو تم کر سکتے ہو وہ تو کرو گے. کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ میں ایک کام کر سکتے ہیں. 1.5 ارب مسلمان طے کر لیں فرانس گستاخ رسول. ہمیں فرانس کی بنی ہوئی کوئی چیز آج کے بعد خریدنی بیچنی نہیں ہے. کرو بائیکاٹ. خدا کی قسم، ان کا معبود ان کا پیسہ ہے. تم ان کی گردن پہ ہاتھ ڈالو اور ان کی روزیاں کرو بند. ان سے کرو اقتصادی بائیکاٹ پوری امت مسلمہ. پھر دیکھ لینا یہ فرانس کا صدر تم سے معافیہ نہ مانگے، تمہارے نبی سے معافیہ نہ مانگے تو مجھے کہنا. آج ضرورت ہے فرانس کی کمپنی کا بنا ہوا پیٹرول. اونچی آواز سے بولو، پیٹرول نہیں خریدنا، نہیں بیچنا. دکانداروں، بازار میں جھولی پھیلا کر تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. رسول اللہ کی حرمت کے لیے میں تاجر تنظیموں سے بھی کہتا ہوں، یہ میرے سارے بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کے معاون ہیں. تم سے بھی کہتا ہوں اور پہلے بھی میں نے کہا اور میں سلام پیش کرتا ہوں. ہماری درخواست پہ بہت سے تاجروں نے اپنے سٹوروں سے، اپنی دکانوں سے شجاع آباد میں فرانس کی مصنوعات نکال دی ہیں، بیکریوں سے نکال دی ہیں. اللہ تو انہیں کئی ہزار گنا زیادہ رزق عطا فرما. آمین کہو. دکانداروں، صبح دکان کھولنا، ٹٹول لینا، کون سی چیز فرانس کی بنی ہوئی ہے رسول اللہ کی شفاعت کے لیے، انہیں نکال کے پھینک دینا، کمپنی کو واپس کر دینا. ٹوٹل کا پیٹرول فرانس کی کمپنی ہے. جو مالکان ہیں وہ لکھ دیں، ہم آپ کا پیٹرول نہیں بیچ سکتے، مسلمان آپ کا پیٹرول نہیں خرید سکتے. آپ اپنی گاڑی میں، موٹر سائیکل میں ٹوٹل کا پیٹرول نہ ڈلواؤ، بائیکاٹ کر دو. آج مظفر گڑھ سے مجھے کسی نے تصویریں بھیجی، ٹوٹل کے ایک پیٹرول پمپ کے مالک نے بینر لکھ کے لگا دیا کہ میں احتجاجاً فرانس کی کمپنی کا پیٹرول نہیں بیچوں گا، میں پیٹرول پمپ بند کر رہا ہوں. اس کے ایمان کو سلام. آپ سے بھی کہتا ہوں، کھڑے ہو کر وعدہ کرو، اللہ سے وعدہ کرو، رسول اللہ کی محبت میں وعدہ کرو کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے. کھڑے ہو کر دکھاؤ کیمرے میں. آج فرانس کو دکھا دو. شجاع آباد کا عاشقان مصطفیٰ کا اجتماع اعلان کرتا ہے بائیکاٹ. سارے کو فرانس کا بائیکاٹ. نعرہ تکبیر، لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک 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 لبیک. شیخ الحدیث مولانا زبیر احمد صدیقی جامعہ فاروق شجاع آباد. نعرہ تکبیر. انشاءاللہ شجاع آباد مثال بنا دیں گے. آپ کو دیکھ کر ملک کے تاجر فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے جمہوریت یہ ہے، جمہوریت یہ ہے کہ پاکستان کی اکثر آبادی رسول اللہ سے محبت کرتی ہے. حضور کے غلام. پشاور میں ایک دینی مدرسے میں قرآن پڑھتے، حدیث کے درس میں
رسول اللہ کے دشمنوں نے گستاخوں نے بم بلاسٹ کیا، 10 بچے شہید ہو گئے، 12 بچے شہید ہو گئے۔ میں نے اسی دن ٹیلی فون کیا مدرسے میں جہاں بم دھماکہ ہوا تو 12 تک کی اطلاع تھی کہ 12 بچے شہید ہو گئے، 70 سے زائد زخمی ہیں۔ دوران پیریڈ، دوران درس حدیث کے سبق میں اللہ کے گھر میں مسجد میں حملہ ہوا۔ کل ایک حملہ اے پی ایس پہ ہوا تھا، آرمی پبلک سکول پہ ہوا تھا، پورے ملک میں کہا گیا تعلیم پہ حملہ ہے۔ ہائے آج خدا کا قرآن لہو لہان ہے، حضور کی حدیثیں لہو لہان ہے، بچوں کے قلم خون میں نہا گئے، کاپیاں خون میں نہا گئی، کالا کالا رسول اللہ کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ ایک پاکستان کا نعرہ لگانے والے وزیر اعظم کو آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کل اے پی ایس پہ جب حملہ ہوا تھا تو ایک ایکشن پلان بنا تھا، میڈیا پہ سکرینیں بلیک ہو گئی تھی، آج میڈیا کو توفیق نہیں ہوئی، کوئی ایکشن پلان نہیں آیا، الٹا آئی جی خیبر پختونخوا نے یہ کہا یہ تو چھوٹا سا حادثہ ہے، خدا کرے یہ چھوٹا سا حادثہ تیرے گھر میں ہو جائے، تمہیں پتہ چلے قرآن کے قاری زیبا ہو گئے، تم کہتے ہو چھوٹا سا حادثہ ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ علماء کو طلباء کو سیکورٹی نہیں دیتے، کہنے لگا ہم نہیں دے سکتے سیکورٹی، تم اللہ سے جنگ مول لے رہے ہو، ہماری آہیں تمہیں کافی ہیں، بددعائیں تمہیں کافی ہیں۔ مذمت کرتا ہوں اس حملے کی اور پوچھنا چاہتا ہوں آرمی پبلک سکول کے دہشت گرد تو تختہ دار پہ چڑھ گئے، مدرسے کے بچوں کے دہشت گرد کب گرفتار ہوں گے؟ کب گرفتار ہوں گے؟ بتاؤ ڈاکٹر عادل خان کے قاتل کب گرفتار ہوں گے؟ تم نے تو ایک پاکستان بنانا تھا، یہ تو 2 پاکستان بن گئے، دین والے لاوارث، قرآن والے لاوارث، حدیث والے لاوارث، پاکستان اسلامی جمہوریہ اسلام کے نام پر بنا، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں مار رہے ہو، وقف کا بل پاس ہوا آج تک واپس نہیں ہوا، اس بل کے امپلیمنٹ کے بعد ہر مسجد سرکاری کنٹرول میں، ہر مدرسہ سرکاری کنٹرول میں، چندہ دینے والوں کو روکا جائے گا، پڑھانے والوں کو روکا جائے گا۔ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک ذمہ دار آدمی، ذمہ دار سٹیٹ سے میں ریاست سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مذہبی لوگ کھڑے ہو گئے تو رب کعبہ کی قسم تم انہیں نہیں سنبھال سکو گے، ہم نے انہیں پرامن رکھا ہے، ہمارے ساتھ ظلم بند کرو، زیادتی بند کرو، صحابہ کی حرمت کا قانون پاس کرو۔ اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو قبول اور منظور فرمائے۔ میں تمام علماء کا، تمام مہمانان گرامی کا، آپ سب کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں، اپنے شہر کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، بلدیہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس کانفرنس کے انعقاد میں تعاون کیا، ضلعی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، انہوں نے خطرے کو بھانپتے ہوئے مجھے گن مین دیا، اور دعا کرتا ہوں اللہ اس شہر کو اور ہم سب کو امن نصیب فرمائے۔ یہ اجتماع جامعہ فاروقیہ کے زیر انتظام ہے، یہ جامعہ آپ کے شہر کی عزت ہے، آپ کا خادم ہے، آپ کے ایمان کا بھی خادم ہے، آپ کی نسلوں کی دین کا، علم کا خادم ہے، انسانیت کا خادم ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے اس بچے سے، اس جامعہ سے سینکڑوں بچیاں عالم حافظہ بن کے چلی گئی، سینکڑوں بچے حافظ اور عالم بن گئے،
تعلیم کے معیار نے آپ کے شہر کا نام روشن کیا ہے. آج پاکستان کے کسی کونے میں جاؤ, نام لو شیر آباد سے آئے ہیں, مجھے شہر کے تاجر آ کر بتاتے ہیں, وہاں لوگ جامعہ فاروقیہ کا نام پوچھتے ہیں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنی وابستگی تمام دینی مدارس کے ساتھ رکھو. ہمارے حضرت مولانا عزیز احمد بیلوی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے, ان کا مدرسہ اشرف العلوم ہے. ہمارے قاری حبیب اللہ بیلوی, مولانا عبید اللہ ادر بیلوی فوت ہو گئے. یہ سارے بزرگ اللہ نے ہم سے لے لیے. مولانا مفتی عبید اللہ عزیز العلوم کے محتمم اللہ نے لے لیے. قاضی عبداللطیف اختر ہم میں نہیں رہے. کتنے سارے علماء چلے گئے. ابھی قاری محمد ادریس ہوشیار پوری ہمارے دوست وہ دنیا سے چلے گئے. ہماری جامعہ کے شورا کے رکن تھے. اللہ سب کے درجات بلند کرے. ان سب سے تعلق رکھو. اور آپ کا جامعہ اللہ کے فضل سے 1400 سے زیادہ بچے بچیاں یہاں زیر تعلیم ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نورانی قاعدے سے دور حدیث تک, پریپ نرسری سے لے کر میٹرک تک, دستکاری سمیت یہ ادارہ آپ کے شہر کی علاقے کی خدمت کر رہا ہے. یہ ہر مہینے یہ رسالہ نکلتا ہے. آپ کے شہر کا واحد رسالہ ہے, جریدہ ہے ماہنامہ صدائے فاروقیہ. بہت اہم, بہت قیمتی مضامین پر مشتمل ہوتا ہے. آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں, ہر ایک کی دکان پر, ہر ایک کے دفتر پر یہ رسالہ آنا چاہیے. ایک تو جامعہ کے ساتھ تعاون, اور نمبر 2 بچے پڑھیں گے, خواتین پڑھیں گے, آپ کے کسٹمر پڑھیں گے, دین کی مفت کی تعلیم ہوگی. ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک تو یہ التجا. ابھی ہم نے اسی مہینے میں اللہ کی توفیق سے 2 کام کیے. ایک آنکھوں کا کیمپ ہوا, آپ سب جانتے ہیں. 10,000 کے قریب لوگوں نے آنکھوں کا معائنہ کرایا. کہو سبحان اللہ. 2150 مریضوں کے مفت آپریشن ہوئے. ہمارے ڈپٹی کمشنر ملتان نے بھی آپ کی خدمات کا اعتراف کیا, گورنمنٹ نے بھی اعتراف کیا اس خدمت کا. اور لاک ڈاؤن میں آپ شہر والے گواہ ہیں, آپ کی دکانیں بند تھی, مزدور گھروں میں بیٹھے تھے. پرائیویٹ سکولوں کے ٹیچر, ائمہ علماء سے لے کر مزدوروں تک سب کے گھروں میں. اللہ جزا دے میرے اساتذہ کو, میرے طلباء کو, میرے کارکنان کو. اللہ ان کی عمروں اور رزقوں میں, عزتوں میں برکت نصیب فرما. انہوں نے اپنے کندھوں پر سامان اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں پہنچایا. اور ابھی جو 2100 آپریشن ہوئے, 2100 کہنا آسان ہے, ایک آپریشن 30,000 سے 50,000 میں ہوتا ہے. یہ آپ کے ادارے نے کیا ہے. اور 13 اکتوبر کو گردہ فیل مریضوں کے لیے ہم نے ایک ڈائلیسس سینٹر بنایا. بہت پیارا, بہت اعلیٰ, قیمتی ترین مشینیں ہم نے خریدی. 15 لاکھ روپے کی ایک مشین ہے. الحمدللہ 4 سے سٹارٹ کی تھی, 5ویں بھی لگ چکی ہے, 6ٹھی بھی آ رہی ہے. ہم مفت ڈائلیسس کر رہے ہیں. مفت ڈائلیسس. آپ کے مریض ہیں تو آپ ان کو لے آئیں, بشرطے کہ وہ غریب ہوں, مستحق زکات ہوں. غریبوں کی, مسکینوں کی خدمت کرنا یہ ہمارا موٹو ہے, ہمارا پروگرام ہے. علم کی خدمت, دین کی خدمت, انسانیت کی خدمت. اللہ تعالیٰ اس سارے شعبوں کو قبول فرمائے. کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ بچی کے لیے مناسب رشتہ نہیں مل رہا, تو کیا مناسب رشتے کی انتظار کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. آپ کے دل میں تڑپ تو یہی ہو کہ جیسے ہی رشتہ ملے گا میں بچی کی شادی کر دوں گا. دعا بھی کرتا رہے, کوشش بھی کرتا رہے. اگر کفر نہیں مل رہا, مناسب رشتہ نہیں مل رہا, شرعاً گناہ نہیں ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بھی رشتہ ملنے کے بعد 18 سال کی عمر میں ہوئی تھی, لہذا کوئی گناہ نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. نہ ہارا ہے عشق نہ دنیا تھکی ہے, نہ ہارا ہے عشق نہ دنیا تھکی ہے. دیا جل رہا ہے, ہوا چل رہی ہے. سکون ہی سکون ہے, خوشی ہی خوشی ہے. سکون ہی سکون ہے, خوشی ہی خوشی ہے. تیرا غم سلامت مجھے کیا کمی ہے. شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی اپنا درد دل بیان فرما رہے تھے. اللہ رب العزت ان کی صحت و عمر میں
اجمل صاحب اور بزم حسان پاکستان کے مرکزی چیئرمین اور معروف ثنا خان نعت خان مخصوص انداز کے اندر ہمارے دلوں کو جلا بخشیں گے. جناب فیصل بلال حسان صاحب تشریف لا چکے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے ایمانی جذبوں کو جگانے والے جناب مولانا سلیم طاہر صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ یہ سارا پروگرام چلتا رہے گا. میری آپ سے درخواست ہوگی کہ جس طرح آپ دل جمی سے بیٹھے ہیں اسی طرح آخر تک بیٹھیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو پوری توجہ کے ساتھ سننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب. آپ سب حضرات کے علم میں ہے جامعہ فاروقیہ شجاع آباد حضرت تعارف کروا رہے تھے. بہترین تعلیم کے ساتھ بہترین تربیت اور بہترین خدمت سکھانے کا ایک بہترین ادارہ ہے، مثالی ادارہ ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے جامعہ میں بحمد اللہ